فیما بینہم، یہ اللہ نے ان صرف کلمہ گو مسلمان کے لیے بنا دیا جو آپس میں بلا غرض محبت رکھتے ہیں۔ صرف یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کوئی بھی ہے، پشتو بولنے والا ہے، بلوچی بولنے والا ہے، سرائکی بولنے، پنجابی صرف اس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، یہ مسلمان ہے، میرے اس سے محبت ہے۔ اور پھر جب رشتہ دار بھی ہو اس کا تو حق دوبالا، جب پڑوسی بھی ہو تو اس کا حق دوبالا، جب محلہ دار بھی ہو تو اس کا حق اضافہ نہیں، صرف اس خاطر کہ یہ مومن ہے، بس اس ناطے وہ مومن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ان حور کو اور ان جنت کے محلات کو ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان المسلم اذا زار اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت ملاقات کے لیے جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے آپ نے بیانات بہت سنے ہیں، آج ایک درخواست آپ حضرات سے کروں گا، ایک درخواست کہ اپنے دل کو آئینہ اور شیشہ کی طرح صاف رکھیں۔ جب آپ کا دل آئینہ اور شیشہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین کی معرفت عکس تصویر، آپ نے دیکھا ہوگا آئینہ اور شیشہ جب صاف ہے تو آپ کی تصویر صاف دکھائی دے گا، اور اگر وہ دھندلا ہے تو آپ کی تصویر صاف دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آج اپنے دل کو مسلمان بھائی کے لیے بالکل آئینہ اور شیشہ کی طرح صاف رکھے۔ وہ ملامت ہے معاف کر دو، آپ ملامت ہے جاؤ معافی مانگو، بس آج اللہ کے بڑے فیصلے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین عادت، تین اعمال، تین چیزیں اگر کسی مسلمان کے اندر ہو، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسان حساب کرے گا، حساب میں تنگ نہیں کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُ بِرَحْمَتِهِ الْجَنَّةِ، اللہ اپنی رحمت سے اپنے مہمان خانے جنت میں داخل کرے گا۔ کون تین چیزیں ہیں؟ اب سن لینا۔ تُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جس نے آپ کو محروم کیا ہے، آپ کا حق بنتا تھا نہیں دیا، آپ کا حق بنتا نہیں دیا، آپ اس کے ساتھ اسی طرح نہ کرو، آپ اس کو دے دو۔ انہوں نے تجھے محروم کر دیا، نہیں دیا، آپ دے دو۔ ایک وَتَسِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جس نے آپ کے ساتھ رشتہ داری کو توڑ دیا، آپ جوڑ دو۔ رشتہ داروں میں ہوتی یہ باتیں، جس نے توڑ دیا تم جوڑ دو۔ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ کا حق مارا ہے، آپ کے دل دکھایا ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے ساتھ حساب آسان کرے گا۔ گڑیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ حساب کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُ بِرَحْمَتِهِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ بھئی ہم اس لیے مسجد میں عیدگاہ میں کس لیے آئے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخلہ دے۔ اور حساب کتاب بڑی چیز ہے، خدا کی قسم اگر حساب کتاب شروع ہو گیا نا، صرف اس آنکھوں کا حساب واللہ کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جو دنیا کی چمک دمک تو دیکھ رہے تھے، یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھی۔ چھوٹے بچے باہر کھڑے ہو، بڑے حضرات اندر ہے، ان کو آنے دو۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ہم قدردانی نہیں کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کی جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ان تین چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا ہولناک منظر ہوتا ہے، قیامت کا ہولناک منظر، اللہ تعالیٰ، میں تو قیامت کا دو چیزوں کا سوچتا ہوں بے اختیار رونے لگتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک قبر اور ایک میدان محشر، میدان محشر، اس کا سوچتا ہوں تو بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر کسی کا بیڑا پار ہو گیا
تو وہ ہمیشہ کامیاب ہے، اور یہاں اگر عذاب کے ساتھ سامنا ہو گیا تو میدان محشر میں بھی شرمندگی اور رسوائی ہوگی۔ اور میدان محشر ایسا ہولناک دن ہے، ایسا ہیبتناک دن ہے۔ مختصر آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج جو اب تیسرے آسمان میں ہے، ہزاروں لاکھوں میل ہم سے دور ہے، لیکن اس کی دھوپ کتنی تیز، یہ آسمان سے نیچے ہو کر کے ایک جو آپ کے بجلی کا کھمبا ہے اتنا نزدیک آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کے مغز، جو مغز ہے اس کو ابالتے ہوئے جیسے ہانڈی آگ پہ چولہے پہ رکھے ہوئے خڑ خڑ ایسے اپنے دماغ کے جوش کو سنے گا، اور بہت شدت پیاس کی وجہ سے کسی کی زبان ناف تک، کسی کے گھٹنوں تک، کوئی اپنے زبان کو گھسیٹ گھسیٹ کے زمین پہ چلے گا۔ اس دن اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ اس دن مجھے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا، اے سی میں ایئر کنڈیشن والی جیسی جگہ وہاں مجھے ملے، تو ایک آدمی وہ ایک کام کرے، اس کے ایک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے میدان محشر کے ہولناک سخت دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہتے ہو تو 7 عمل کرو۔ ان 7 میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو دیتا ہے، ان 7 بندوں میں سے ایک وہ 2 بندے وہ ہے جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ بس زیادہ تلاوت کرنا نہیں پڑتا ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، غزوی بیارا روان دی، راستہ بدل دیتا ہے۔ نہیں بھائی، اس کے دل میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو نہ دیکھو، اس کی شکل کو نہ دیکھو، اس کے دل میں کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ اس کے دل میں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی یقین ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کسی بھی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھے۔ اگر آپ کی داڑھی ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے، تو آپ بڑے بزرگ اپنے آپ کو نہ کہو۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کو اللہ موت سے پہلے توفیق دے، پیغمبر کی سنت کو سجائے اپنے چہرے پہ۔ اس لیے کسی بھی گناہ گار کو گھٹیا نہ سمجھے، اپنے سے بڑا سمجھے۔ بہرحال رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہولناک منظر ہوگا، اللہ رب العالمین 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ ان میں سے صرف 2 بندے وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جلتے ہیں، اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج آپ حضرات کے سامنے لمبی جوڑی باتیں نہیں کرتا ہوں، اللہ کے لیے اگر آج چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے، تو بس ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے کسی بھی بات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں میں اسے رحمان و رحیم ہوں، یہ بندہ ایسا کرتا ہے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعون من زار مؤمنا، وہ آدمی لعنتی ہے جو مومن کو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو فائدہ پہنچائے، ہر مومن۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث آپ حضرات دل کے قانون سے سن لیں اور اس پر کوشش کریں کہ عمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قضا لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بہا فقد سرنی، جو کسی مسلمان کو کچھ دے دے اور اس دینے کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس مسلمان کو خوش کر دے، اس مسلمان کو خوش کر دے، مرد ہے، خاتون ہے، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان کو خوش کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ کے دینے سے وہ خوش ہو گیا تو اس نے مجھے خوش کر دیا۔ وَمَن يَسَّرَنِي فَقَدْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، جس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا اس نے اللہ عرش والے کو خوش کر دیا، عرش والے کو خوش کر دیا۔ اور جس نے عرش والے کو خوش کر دیا تو اللہ جب خوش ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے مہمان